اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو بہنوں، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج بروز جمعرات 3 جولائی ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے۔ آج سے لے کر اگست 1 تاریخ تک کل 10 دن، جس کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے۔ یہ 10 دن سال کے 12 مہینوں میں بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں۔ پارہ عم میں سورہ فجر کی ابتدائی آیات ہیں، والفجر ولیال عشر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی چیز پر اللہ کا قسم کھانا اس چیز کی عزت اور عظمت اور بڑائی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں جن راتوں کی قسم کھائی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں میں محبوب ہیں۔ لہٰذا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں خوب روزہ، نفلی نمازیں، ذکر و تسبیح اور صدقہ اور خیرات کرے۔ ایک حدیث میں ہے، اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں سے ایک روزہ رکھے تو ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا ان 10 راتوں میں ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے، یعنی ان راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں عبادت کی توفیق ہو گئی تو گویا اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی توفیق ہو گئی۔ ذی الحج کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت ذی الحج کا چاند دیکھے، اس کے بعد اس کے لیے بال اور ناخن کا کاٹنا درست نہیں، چونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ آدمی اپنے بال اور ناخن اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو اپنے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے چاند دیکھ لینے کے بعد کوئی کاٹ لیے ہیں، گھبرانے اور ڈرنے کی بات نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، یہ 10 دن اتنے فضیلت والے ہیں کہ ان دنوں میں ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک مسلمان جتنا بھی ان ایام میں نیک اعمال اور عبادات کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اور 9 ذی الحج کا دن عرفے کا دن ہے۔ اب ہمارے لیے اس سال 1 جولائی بروز جمعہ عرفے کا دن ہے۔
جو حاجیوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ ابن ماجہ کی روایت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ موقع بھی ہم اپنے ہاتھ سے نہ گنوائیں۔ سب کے سب بچے بڑے گھر پر ہیں، ہمیں چاہیے کہ عرفے کا روزہ گھر کا گھر بار رکھے، کوئی بھی ایک بغیر روزے کے نہ رہے۔ پھر ان دنوں میں تیسرا عمل تکبیر تشریق ہے، جو عرفے کے دن کی فجر کی نماز سے شروع ہو کر 13 تاریخ کے عصر تک جاری رہتی ہے۔ یعنی اب اس سال ہمارے حساب سے 1 جولائی بروز جمعے کی فجر سے 4 اگست بروز منگل عصر نماز تک ہر فرض کے بعد مرد حضرات اور عورتیں دونوں کے لیے تکبیر تشریق کا ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور بہتر ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ سے پڑھیں۔ الحمدللہ مسجد آنے والے ساتھی کسی بھی طرح تکبیر پڑھ لیتے ہیں، مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے یہاں عورتیں بالکل ان تکبیرات کا اہتمام نہیں کرتی، الا ماشاء اللہ کوئی کرتی ہے تو کرتی ہیں۔ تو ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ تکبیر تشریق کا اہتمام کرے، ورنہ گنہگار کہلائیں گی۔ اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں عورتیں جہاں مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہیں وہاں پر کسی کاغذ میں تکبیر لکھ کر لگا لے، نماز کے بعد اگر بھول بھی گئے، جیسے ہی کاغذ پر ہماری نظر جائے گی فوراً یاد آ جائے گا۔ میری ماؤں بہنوں، یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر کا درجہ ہے، لہٰذا اس تکبیر والے عمل کو جو کہ واجب ہے زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد جن جن پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جس کے پاس 80.7 گرام سونا یا اس کے برابر پیسے یا 612 گرام چاندی یا اس کے برابر پیسے ہو، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت۔ اب جب کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے ساتھی پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں اس سال قربانی دے یا نہ دے، میرے بھائیوں جن جن پر واجب ہے وہ اللہ کے واسطے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچے، بلکہ جن کے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی اس سال دینے کی کوشش کرے۔ شاید ہمارے قربانیوں کی برکت سے اللہ اس مہلک وائرس اور عذاب سے ہمیں نجات دے دے۔ اور جہاں تک ہو سکے گھر میں ایک جانور بکرا ذبح کرنے کی پوری کوشش کرے۔ جانور کے خریدنے میں، گھر لانے میں، باندھ کے رکھنے میں، قصاب کو بلا کر ذبح کرانے میں اور پھر گوشت کے تقسیم کرنے میں کافی محنت اور کوشش کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد عورتوں کے ذمے صاف صفائی کا کام رہتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں بہنوں، اللہ محنت اور مشقت کے برابر ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر گھر میں اس طرح جانور لا کر ذبح کریں گے تو گھر کی اولاد دیکھے گی اور سوچے گی کہ ہمارے ابو، ہمارے دادا کس طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے محنت مشقت اٹھا رہے ہیں، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ بھی اس طرح سنت کو زندہ رکھے گی اور اس قربانی والے عمل کو جاری اور ساری رکھے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اللہ کے راہ میں جانور قربان کرتا ہے اس قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ایک ایک بال کے عوض ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔
اور قربانی کے ان 3 دنوں میں قربانی والے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، یعنی واجب قربانی ادا کیے بغیر اگر کوئی سونے کا پہاڑ بھی صدقہ کر دے تب بھی قربانی سے بڑھ کر نہیں۔ اور فرمایا قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پر بھی نہیں گرتا، اس سے پہلے وہ اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں دیں۔ تنگی کے وقت، پریشانی کے وقت بندہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بے حد و حساب پسند فرماتے ہیں، اور بے حد و حساب اجر عظیم سے اللہ اس کو مالا مال فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرماوے اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرماوے، اور ان قربانیوں کے صدقے میں اللہ پوری زمین کو ہر الا بلا سے پاک کر دے۔ اللہ ہم سب کے قربانیوں کو قبول فرماوے اور جان مال عزت آبرو میں اللہ برکت نصیب فرماوے، اور اس عمل کو تا قیامت ہمارے نسلوں کے اندر بھی اللہ جاری اور ساری فرماوے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله 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 والصلاة على مولاي رسول الله لا إله إلا الله 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 والصلاة